تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 25واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 47 الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شہید۔ ترجمہ: اسی اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم، اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے غلافوں سے، اور نہ حاملہ ہوتی ہے کوئی مادہ، اور نہ بچہ جنتی ہے اس کے علم کے بغیر۔ اور جس روز وہ انہیں پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک، کہیں گے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اس پر گواہی نہ دے گا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہو رہا ہے۔ قیامت کے روز ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے وہ من گھڑت خدا جن کو تم میرا شریک بنائے ہوئے تھے کہاں ہیں؟ تو وہ مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم ان کی خدائی پر گواہی دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ یا اس آیت کے اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آج یہاں نظر نہیں آ رہے، ہم میں سے کوئی بھی ان کو آج یہاں نہیں دیکھ رہا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 48 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ ترجمہ: اور گم ہو جائیں گے ان سے جن کی وہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 49 لا يسأم الانسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ ترجمہ: نہیں اکتاتا انسان بھلائی کی دعا کرنے سے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 49 کی تفسیر۔ جب یہ دعائیں مانگنے لگتا ہے تو تھکتا ہی نہیں۔ جن خیرات و برکات کا یہ مطالبہ کرتا ہے ان کی فہرست اتنی طویل ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آتی، اور اگر ذرا تکلیف پہنچے تو پھر بالکل مایوس ہو کر ہمت ہار بیٹھتا ہے، اور اسے یوں لگتا ہے کہ اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 50 وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ ترجمہ: اور اگر ہم چکھائیں اسے رحمت اپنی جناب سے اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچتی ہے، تو کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں، اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی اکرام ہی اکرام ہوگا۔ یہ احمق کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم تو آگاہ کریں گے کافروں کو جو کرتوت انہوں نے کیے، اور ہم ضرور چکھائیں گے انہیں سخت عذاب۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 50 کی تفسیر۔ اور اگر ہم اس کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو پھر یہ احسان فراموش عجیب و غریب باتیں بناتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں اپنی قابلیت، ذہانت اور تجربے کے لحاظ سے اس کا ہی مستحق تھا کہ یہ نعمت مجھ پر کی جاتی اور اس منصب پر مجھے فائز کیا جاتا۔ یہ خشک مزاج ملا مجھے قیامت کی ہر وقت دھمکی دیتا ہے اور میرے عیش و عشرت میں بھنگ ڈالنا چاہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت آئے گی ہی نہیں، یہ یوں ہی ہمیں خام خواہ ڈراتے رہتے ہیں، اور اگر بالفرض آ بھی گئی تو ہم لوگوں کو جو یہاں وزارت و صدارت کے منصب پر فائز ہیں، قیامت کے روز بھی ہمیں ہی 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی، اور ان خشک زاہدوں کو
تو وہاں بھی کوئی نہیں پوچھے گا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 51۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ ترجمہ، اور جب ہم احسان فرماتے ہیں انسان پر تو وہ تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرنے لگتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 52۔ قل ارأيتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعید۔ ترجمہ، آپ فرمائیے اے کافرو، تم مجھے بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس کا انکار کرو تو کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو اختلاف میں بہت دور نکل گیا ہو۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 53۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ترجمہ، ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں آفاق یعنی عالم میں اور ان کے اپنے نفسوں میں، تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ قرآن واقعی حق ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 53 کی تفسیر۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برسوں سے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہے تھے، اپنے دعویٰ کی صداقت کے لیے ناقابل تردید عقلی اور تکوینی دلائل پیش فرما رہے تھے، لیکن کفار نے اپنے ارد گرد تعصب اور ضد کی ایسی دیوار چن دی تھی جسے وہ کسی نہ کسی طرح قائم رکھے ہوئے تھے۔ اسلام کے خلاف ان کے جذبات بڑے شدید اور ان کے ارادے نہایت بھیانک تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب چاہیں گے پھونک مار کر وہ یہ چراغ بجھا دیں گے۔ یہ مٹھی بھر مسلمان، جن میں اکثریت غلاموں، ناداروں اور نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والوں کی ہے، ان کی یہ مجال کہاں کہ ہمارے بتوں کی خدائی کا تختہ الٹ سکیں۔ ہم جب چاہیں گے ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے۔ ایک ظاہر بین ان نازک حالات میں اسلام کے روشن مستقبل کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان حالات میں ہر چیز کو جاننے والے اور ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے خداوند تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں ایک پیشگوئی فرمائی جس کے الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا، لیکن واقعات و حالات بتا رہے تھے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا بظاہر قطعاً کوئی امکان نہیں۔ فرمایا، ہم انہیں اکناف عالم میں اور خود ان کی اپنی ذات میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے جن کے بعد جس حق کا وہ آج انکار کر رہے ہیں انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہی حق اور سچ ہے، اور سالہ سال تک اناد و حسد کی روش پر قائم رہنے کے بعد ان کی یاد و تسلیم کے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ نہ رہ جائے گا۔ تعصب کی پٹی اتر جائے گی، آنکھیں آفتاب اسلام کی نور افشانیوں سے مستنیر ہونے لگیں گی، دلوں پر لگے ہوئے قفل ٹوٹ جائیں گے اور ان کے تاریک سینے نور توحید سے جگمگانے لگیں گے۔ وہ دن آنے والا ہے اور اس دن کے آنے میں اب کوئی زیادہ دیر بھی نہیں، جب ان کے ہاتھ میں ہتھوڑے ہوں گے اور وہ ان باطل معبودوں کو ریزہ ریزہ کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہوں گے۔ ان بتوں کو وہ اپنے ہاتھ سے توڑیں گے جو صدیوں سے ان کے آباء و اجداد کے معبود اور ان کی عقیدت کا مرکز بنے رہے ہیں۔ وہ آیات بینات کون سی ہیں؟ اس میں علماء تفسیر کے دو قول ہیں۔ وہ فتوحات جو ان بے سر و سامانوں اور اپنے گھروں سے نکالے ہوئے لوگوں کو اندرون ملک اور بیرون ملک حاصل ہوئیں۔ مکہ کے متکبر اور مغرور سردار بدر کے میدان میں جس شکست سے دوچار ہوئے، کیا اس کا ان کے دلوں میں کبھی خیال تک بھی آیا تھا؟ وہ تو مسلمانوں کا شکار کھیلنے کے لیے بدر تک چلے آئے تھے، انہیں تو یہ شوق یہاں کھینچ لایا تھا کہ وہ ایک ایک مسلمان کو پکڑیں گے، اس کو گھائل کریں گے اور رقص بسمل کا تماشا دیکھیں گے۔ لیکن قدرت نے جو کرشمہ دکھایا اس نے ان کی آنکھیں کھول دیں اور وہ اسلام کے متعلق ایک بار پھر سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ بھلا کوئی یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ یہ چھپ چھپ کر اپنی متاع ایمان کو لے کر مکہ سے ہجرت کرنے والے زندگی میں پھر کبھی مکہ واپس آ سکیں گے؟ لیکن ابھی چند سال بھی نہ گزرے تھے کہ وہ نبی مکرم رسول معظم 10,000 کا لشکر جرار لے کر مکہ کا رخ کر رہا تھا، اور اس لشکر کے مختلف دستوں کے پرچم تھامنے والے
وہی مکہ کے قریشی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو یہاں سے نکالا تھا۔ آج کفر و شرک میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ اس لشکر کی پیش قدمی کو روک سکے یا اس پر اپنی ناگواری کا ہی اظہار کر سکے۔ پھر یہی لوگ مشرق و مغرب میں جور و ستم کے کلوں پر جب حملہ آور ہوئے تو نہ کسریٰ اور اس کے رستم و اسفندیار ان کا راستہ روک سکے اور نہ کیسر اپنی ہزارہ سالہ قوت و حشمت کے ساتھ ان کے مقابلے میں ٹھہر سکا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے میدان جنگ میں دشمن کو پے در پے شکست دی اور ممالک فتح کیے، بلکہ یہ لوگ جہاں گئے وہاں ابر رحمت بن کر برسے، انسانیت کے چہرے سے ذلت کے غبار کو صاف کیا، ملوک و سلاطین کی غلامی کی زنجیروں کو پارا پارا کیا اور غیر اللہ کی خدائی سے بھی ان کے قلوب و اذہان کو رہائی دلائی، اور جہاں جہاں یہ پہنچے گلشن انسانیت میں بہار آ گئی۔ وہاں کے لوگ اپنے فاتحین کے اخلاق، ان کے اطوار اور ان کی سیرت کی پختگی اور پاکیزگی سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر عرب کے ان صحرا نشینوں کا دین قبول کیا، اپنی مادری زبان چھوڑ کر عربی زبان کو اپنا لیا، اپنے قدیم تمدن و ثقافت کو الوداع کہی اور عرب کے تمدن اور ثقافت کو اختیار کیا۔ اسلام کے برحق ہونے کی اس سے بڑی روشن دلیل اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس نے عرب جیسی فرو مایا، جاہل، اجڈ اور غیر شائستہ قوم کی چند سالوں میں کایا پلٹ کر رکھ دی۔ کہاں وہ دن کہ سارا جزیرہ جہالت و وحشت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، مدارس و مکاتب نام کی وہاں کوئی چیز نہ تھی، مکہ جیسے مرکزی شہر میں گنتی کے چند آدمیوں کے سوا لکھنا تک کوئی نہ جانتا تھا، اور کہاں وہ صبح نور کہ ہر طرف علم کے آفتاب و ماہتاب ضیاء پاشیاں کرنے لگے، کہاں وہ بربریت اور سنگ دلی کہ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا کرتے تھے، اور کہاں یہ احساس ہمدردی اور شفقت کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر فتح کرنے کی مہم میں اس خیمے کو اکھیڑنے سے روک دیتے ہیں جس میں ایک کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ فتوحات بھی معجزے سے کم نہ تھیں، اور لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ کون سی قوت ہے جو ان کے بازوؤں میں بجلی بن کر کوند رہی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت آفرین، یمن و سعادت، خیر و برکت کا حامل وہ انقلاب تھا جو ان فتوحات کی رہنمائی کر رہا تھا۔ اس آیت کا دوسرا مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب انہیں مظاہر فطرت میں غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے، لیکن لوگ ان میں غور و فکر کی زحمت برداشت نہیں کرتے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں جو جہانے معنی مستور ہے اس سے یہ غافل ہیں۔ اگر وہ صرف اپنی آنکھ کی ساخت پر غور کریں، اس میں جو نزاکتیں اور لطافتیں ملحوظ رکھی گئی ہیں، جس میں انسانی کے مختلف اعضاء کس طرح بنائے گئے ہیں اور کیا کیا کام انجام دیتے ہیں، ان کی بناوٹ میں ان کاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مناسبتیں رکھی گئی ہیں، صرف ہاتھ کی وضاقتہ کو دیکھتے ہی یقین آ جاتا ہے کہ یہ کسی علیم و حکیم ہستی کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ انسان کے ارد گرد جو چھوٹی بڑی چیزیں ہیں ان میں غور کرو، تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس خداوند ذوالجلال کو ماننے کی قرآن دعوت دے رہا ہے اس کے بغیر اور کوئی خدا نہیں، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ کواکب، نہ چاند، نہ سورج، اور نہ ہی کوئی بڑے سے بڑا انسان۔ اے محبوب، ان گم کردہ راہ انسانوں کو راہ ہدایت پر چلانے کے لیے جس خلوص، جاں سوزی اور استقامت سے آپ شب و روز کوشش فرما رہے ہیں، اور جس ہٹ دھرمی، اناد، کج فہمی اور ایذا رسانی کا طریقہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، یہ دونوں باتیں ہم جانتے ہیں، ہم ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے دشمنوں کو ناکام کریں گے اور آپ کے سر مبارک پر کرامت و فلاح کا تابندہ تاج رکھیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 54۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ ترجمہ: سنو، یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں اپنے رب سے ملنے کے بارے میں، یاد رکھو وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 54 کی تفسیر۔ آخر میں بتا دیا کہ جس کے دل میں قیامت کے بارے میں شبہ ہوتا ہے وہ سرکشی اور نافرمانی کی روش سے باز نہیں آتا، اس کے سامنے ہزاروں دلائل پیش کیے جائیں وہ انہیں لائق التفات ہی نہیں سمجھتا۔ وہ اس دنیوی زندگی کو ہی سب کچھ جانتا ہے، اس لیے اس کی ساری کوششیں ایک ہی نقطے پر مرکوز ہو کر رہ جاتی ہیں کہ وہ زندگی کے ان ماہ و سال میں زیادہ سے زیادہ لطف اٹھا لے، زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لے اور اونچے سے اونچے منصب تک رسائی حاصل کر لے۔
اس کے لیے اسے اپنے شرف انسانی، عزت نفس اور اخلاق عالیہ کی قربانی بھی دینا پڑے تو وہ کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ وہ فقط اپنی ذات کو سنوارنے اور اس کو اونچا کرنے کے لیے پوری بستی، پورے علاقے، بلکہ پوری امت کی قسمت کے ساتھ کھیل جاتا ہے، لیکن یہ سودا انہیں آخر کار مہنگا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور یہ لوگ بھی اس کے علم و قدرت سے باہر نہیں۔ جب وہ علیم و قدیر ان سے انتقام لے گا تو انہیں اپنی عاقبت معلوم ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہاں پر 25ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ حامیم سجدہ مکمل ہوئی۔